اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یقیناً جو ثواب اور جو اجر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے رکھا گیا ہے، یقیناً کسی چیز کے لیے اتنا اجر و ثواب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ دوسرے معصومین علیہ السلام جہاں پر ان کی بھی زیارت کا ثواب ہے اور اجر عظیم ہے، لیکن وہ ثواب اور وہ اجر جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے احادیث میں وارد ہوا ہے، حتیٰ ان حرموں کے لیے بھی، ان عتبات عالیات کے زیارات میں بھی اتنا ثواب وارد نہیں ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ثواب اس عنوان سے دیکھا جائے، جیسے خود ایک حدیث ہے، کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت مثلا امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے مثلا، لیکن یہاں پر جو تاکید کی بات ہو رہی ہے، یعنی جتنی تاکید کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اتنی تاکید کسی اور زیارت کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ اگر خطر ہے، حذر ہے، اس میں انسان جو ہے ترک بھی کر سکتا ہے، زیارت دوسرے ائمہ کی زیارتوں کو انسان ترک کرے چونکہ خطر ہے اور انسان تقیہ کرے، لیکن حتی زیارت امام حسین علیہ السلام میں یہ چیز بھی نہیں ہے۔ حتیٰ حالات جیسی بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، یقیناً ہونا چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جایا جائے، اور یہ سلسلہ قدیم الایام سے چلتا آ رہا ہے۔ حتیٰ سخت ادوار میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے معصومین نے نہیں روکا، حالانکہ اس زمانے میں شیعہ بھی کم تھے، آج کی طرح شیعہ نہیں تھے کہ کثیر تعداد ہو۔ اس زمانے میں شیعہ بھی مختصر تھے، اور جو شیعہ تھے، اس شیعوں میں بھی بہت سارے گروہ تھے، چونکہ ائمہ پہ اختلاف ہو جائے کہ امام کی شہادت کے بعد پھر اماموں میں اختلاف ہو جاتا تھا، لوگ بھٹک جاتے تھے، کسی اور کو امام مان لیتے تھے، تو اس قسم کے حالات تھے۔ یعنی شیعہ مخلص نہایت کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہی فرمایا، ہمیشہ تشویق فرمائی کہ زیارت کے لیے جایا جائے، اور زیارت کے لیے حتماً جائے، اور ہمارے جد مظلوم کے لیے گریہ کرے اور زیارت کرے۔ اس زمانے میں دو ہی شاعر تھے، ایک گریہ سید شہداء علیہ السلام پر، آپ دیکھتے ہیں روایات بہت سارے ہمیں گریے کے اوپر ہے، جس نے گریہ کیا، جس نے، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ عزاداری جو تھی یہ ممکن تھی، آسان تھی سب سے زیادہ، اور پھر جو ہے جب شاعر کا سلسلہ بڑھا تو پھر شاعر میں بہت ساری چیزیں آ گئی، یقیناً عزاداری میں سب چیزیں آ جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کلیہ قاعدہ دیتے ہیں، پھر عزاداری وہ خود عزاداران کی ذمہ داری ہے، تو کلیہ قاعدہ دیا گیا ہے، جزاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور پھر سلسلہ زیارت، یہ سلسلہ رہا اور اول اربعین سے شروع ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کا قافلہ جو ہے وہ سب سے پہلے اربعین حسینی کے لیے زیارت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور بعض میں یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کرا تھا۔ یعنی خود انہوں نے چونکہ احادیث سنے تھے رسول اللہ سے، رسول اللہ کے احادیث کے مطابق اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو انہوں نے حتیٰ بڑی دقیق طریقے سے وہاں جہاں پر وہ واقعہ ہے شط الفرات میں، وہاں پر فرات میں نہر میں فرات میں غسل کرنا یقیناً رسول اللہ سے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں چونکہ یہ تھے، اور یہ احادیث اس نے سنے ہوئے تھے بارہا، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری نے شروع کیا یا اہل بیت علیہ السلام نے شروع کیا۔ بہرحال اربعین کا سلسلہ یعنی خود 40واں جب سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کا ہوا تو وہاں پر زیارت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ زیارت کا سلسلہ ہوتا رہا۔ البتہ ذاکرین اور علماء
مختلف بھی اس میں وہ کرتے ہیں زیارت میں، جیسے کرتے ہیں کہتے سب سے پہلے زائر جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ بعض نے کہا کہ کس عنوان سے، یعنی بعد از شہادت سید شہداء علیہ السلام جو زیارت کا سلسلہ، یعنی قبر کی زیارت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، تو وہ مختلف طریقے سے بہرحال ان پر بحث کرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے باقاعدہ ان چیزوں پہ۔ لیکن یہ چیز ہے کہ جہاں اربعین کا سلسلہ ہے تو وہاں پر خود علامات مومن میں سے بھی اربعین کو رکھا گیا اور کہا کہ خود اربعین جو ہے وہ علامات مومن میں سے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اس عنوان سے ہیں کہ ہم لوگوں کی دقت ہونی چاہیے کہ کس قدر یہ زیارت جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، اور کس طریقے سے یہ زیارت کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام حتیٰ یہ سنت اہل بیت بھی ہے، خود سنت ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہے۔ میں عرض کروں کہ اگر ہم پہلے کی بات کریں تو ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ کربلا آنا سنت انبیاء بھی ہے۔ کتاب خصائصۃ الحسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے جو واقعات لکھے ہیں، اور یقیناً وہ سب انہوں نے روایات جو ہے مختلف جگہوں میں وہ روایات ملتے ہیں، بہار میں ملتے ہیں، دوسری جگہوں پر ملتے ہیں، لیکن خود خصائصۃ الحسینیہ جو ایک بڑی مستند کتاب ہے تو وہاں پر حتیٰ انبیاء بھی کربلا کے زائر رہے۔ یا آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ مختصر وقت میں قبلہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم بھی تمام سامعین، حاضرین اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں ایام اربعین کی مناسبت سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ گفتگو جو ہے وہ ہماری خود اربعین کی مناسبت سے ہے، اور وقت بھی جو ہے وہ قبلہ مختصر ہے، تو خود اربعین اور زیارت اور خود شہادت امام حسین علیہ السلام، ان جریانات میں چونکہ ابھی زیارت بھی شروع ہے، اس پر قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ کیجئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اربعین ایک جس طریقے سے روایات میں تاکید کی گئی ہے اربعین کی، اور ایک خاص طور سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت میں مومن کی علامتوں میں سے ایک اربعین کی زیارت کو قرار دینا، بے شک شاید یعنی گزشتہ چند سال پہلے، یعنی مثلا 20 سال پہلے ہم شاید اس طرف متوجہ نہ رہے ہوں کہ اربعین کو مومن کی علامت میں سے قرار دینا اس کے کیا معنی ہیں، لیکن بہرحال ان چند سالوں میں، خاص کر اخیر سالوں میں ایک خاص طور سے ایمان کی علامت نظر آنے لگا یہ اربعین کا موقع، اور مومنین کا ایک عظیم اجتماع، اور خاص کر ایک ایسے موقع پر اجتماع کہ جب مثلا عراق کے حالات ناساز تھے، اور پھر مثلا ادھر چند سالوں میں بھی نہیں معلوم کچھ ایسے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ اربعین کے موقع ہی پر لوگوں کو بہرحال یعنی ایک خلش ہونے لگتی ہے، اور ایسے میں ایک حالات تقریباً ایسے بن جاتے ہیں کہ عام طور سے لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کے سفر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں ایک عزم چاہیے، ایک ہمت چاہیے، اور ایک ایسا شوق کہ جس کے حوالے سے روایات میں ہے بھی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اتنی فضیلت پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے گا تو لماتو شوقاً، شوق سے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شوق سے مرنے کا عنوان بھی بہرحال ہم اپنی طرف سے یہی سمجھتے ہیں کہ
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ناباوری کی حالت میں، غیر جی یقینی حالت میں، بالکل یعنی انسان سن کے تعجب کرے، جس کو ہم کہتے ہیں شوق لگ جانا، اس طریقے سے انسان مر جائے گا، بے یعنی صرف شک فضائل سن کے. بے تو ظاہر شک ہے کہ اگر انسان کو موقع ملے اس زیارت کے اوپر حاضر ہونے کا اور اس زیارت میں بہرحال شامل ہونے کا، تو پھر انسان کے لیے بہت زیادہ بہرحال ایک عظیم منصب اور مقام کا حامل ہے. کہ اس حوالے سے جو روایات ذکر کی گئی ہیں، کہ اسی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب راوی نے پوچھا کہ کیا ہے فضیلت، امام نے بیان فرمانا شروع کیا کہ 1000 حج مقبول، 1000 اللہ عمرہ مقبولہ، اللہ 1000 اکبر شہدائے بدر کا ثواب، 1000 روزے دار کا ثواب، 1000 صدقہ مقبولہ کا ثواب، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب. بے شک اب ظاہر ہے کہ یہ امام نے جو بیان کیا، 1000 یہ تعداد بیان کیا، ممکن ہے کہ خود آدمی جو ہے اسی 1000 میں آ کے اٹک جائے اور گرفتار ہو جائے کہ جی یہ 1000 مثلا 1000 یہ کوئی عدد نہیں ہے، جی بلکہ ایک سلسلہ جو ان روایات کے حوالے سے انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے. جی اور تمام وہ اعمال یا تمام وہ چیزیں کہ جو ہماری زندگی میں بندگی کے عنوان سے آتی ہیں، یعنی جن کو ہم اپنی یعنی بندگی کا فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، جی وہاں پر اجر، اجرت، ثواب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. جی وہ بالکل اس لیے معنی نہیں رکھتا کہ یہ سارے ثواب تو صرف اور صرف ایک تشویق کا ذریعہ ہے. جی بالکل بے اور شک اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر جس کو ہم بندگی کہتے ہیں، تو وہاں ثواب اور عقاب کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. جی مثلا انسان اگر اپنی دنیاوی زندگی سے کر اور دنیاوی زندگی سے گویا اوپر اٹھ کر آخرت کے حوالے سے انسان غور و فکر کرنا چاہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کے حوالے سے انسان سوچ کے کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے، تو پھر آخرت میں انسان ثواب کی گنتی نہیں کرتا. بالکل یعنی اگر یہ ثواب 1000 کی تعداد میں بیان کیے گئے ہیں، تو انسان اس کو 1000 بھی نہ سمجھے، 1000 سے مثلا کمتر بیشتر وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ انسان گنے نہیں، جی بلکہ یہ ہے کہ پروردگار عالم راضی ہوگا، بس یہی ثواب کافی. بے یعنی شک رضا الہی ایک ایسا اجر ہے یا ایک ایسا مقصد ہے انسانی بندگی کا کہ اگر وہ حاصل ہوتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو ہٹا دے کہ کتنے حج کا ثواب ہوگا، جی 1000 لاکھ کروڑ کچھ بھی آپ مثلا بیان کریں، وہ اس چیز کو نہیں بیان کر سکتا، یا اس کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا کہ جو یہاں پر مد نظر رکھی گئی ہے یعنی روایات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ انسان خدا سے قریب ہونے جا رہا ہے. بے شک حتیٰ وہ روایات جو بیان کی گئی ہے کہ ایسے ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ایسے ہے کہ منظار اللہ فی عرش، یعنی جی انسان کو وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. بے لہذا شک اگر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کے کوئی معنی نہیں ہے. اور یہ یقیناً بہرحال یعنی ہر انسان بہرحال معرفت کو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ہم جیسے لوگ شاید اس مقام کو درک نہ کر سکیں، لہذا ہم جیسے لوگوں کو تشویق کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ورنہ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق گویا دنیاوی تعداد اور عدد سے نہیں ہے. کہ یقیناً بہرحال مثلا اس طریقے سے اگر کوئی انسان حساب کرنا چاہے، دنیا کا حساب کتاب ہمیشہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے، جی تعداد میں ہوتا ہے، عدد میں بالکل ہوتا ہے. کہ مثلا آپ ہم کو دعوت دیں کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، اور ہم مثلا اس کا خرچہ حساب کریں کہ $1000 خرچ آئے گا، تو ہم سوچیں گے کہ ہم کو $1000 ملنے والا ہے. جی نہیں، اگر ہم کربلا کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مرحلہ نہیں رہتا کہ کتنا لگنا ہے، کتنا خرچ ہونا ہے. اور آج الحمدللہ آپ بہتر جانتے ہیں، خاص کر ہمارے بر صغیر میں لوگوں کے اندر جو ذوق و شوق پیدا ہوا ہے جی کہ شاید بعض خواتین، بعض مثلا بزرگان ہمارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے گاؤں سے شہر کا سفر نہیں کیا ہوگا، جی لیکن بالکل کربلا حاضر ہو جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ اس بے شک طریقے ایسی ہے کے افراد اور اس طریقے کے جذبے، جی یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ ہاں یقیناً ایک ایمانی لگاؤ، ایک دینی گویا جذبہ، جی ایک امام حسین علیہ السلام سے محبت، بے وہ شک سارے جذبات ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان یہ سفر طے کر رہا ہے. ورنہ
کوئی تفریحی سفر نہیں ہے، کوئی شوق گھومنے ٹہلنے کا نہیں ہے، کوئی مثلاً مسافرت کا جذبہ نہیں ہے، بس ایک محبت ہے کہ جو کھینچ کے انسان کو یہاں تک لے آتی ہے۔ بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اس قدر جی اجتماع ہے، اور یقین آپ فرمائیں کہ ابھی کچھ ٹائم ہے یعنی 40 تک، لیکن کربلا مقدسہ میں ابھی سے کوئی جگہ نہیں ہے، بہت عظیم اجتماع ہے۔ قبلہ، کیا یہ صحیح۔ لوگ جو ہے جو کربلا مقدسہ میں ہیں، 40 کے لیے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، کیا یہی لوگ ظہور کے بعد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار بھی ہوں گے؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا ذاتی اور شخصی طور پر گفتگو کریں جی تو اس میں 2 مرحلے ہو جاتے ہیں کہ جی مثلاً ہم کو حاضری مل گئی جی تو ہم کو اپنی طرف سے ایک یعنی یہ خیال ہونے لگے کہ بس اب ہم چونکہ کربلا میں حاضر ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اگر حاضری کا موقع مل گیا تو ہم امام زمانہ کی خدمت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ایک حسن زن صرف اس جہت سے رکھنا یہ ذاتی طور پر صحیح نہیں ہمارے لیے، صحیح۔ لیکن مثلاً آپ ہم سے جو سوال کر رہے ہیں وہ جی سوال اس اجتماع کے بارے میں ہے کہ جو وہاں پہنچ چکا ہے، جی تو ہم اپنی طرف سے اپنی گویا کم مایگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی گویا بے بضاعتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بہرحال ہمارا اپنا یقین ہے کہ ایک ایک فرد وہاں پر اس وقت کربلا میں حاضر ہوئی ہے، ہم اس کی بنسبت بدگمانی نہیں رکھ سکتے۔ جی یقیناً یعنی مولا کا مثلاً ایک خاص کرم تھا، یا امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک خاص عنایت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر حاضری ملی ہے۔ لہٰذا ہماری امید ان لوگوں سے یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے آج یہ شرف بخشا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہیں۔ کل جب یہ موقع آئے گا کہ مثلاً امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج الشریف حاضر ہوں گے تو یہی لوگ وہ ہوں گے کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں بھی حاضر رہیں گے۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ آخر میں قبلہ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود زیارت کے لیے مومنین آتے ہیں کربلا مقدسہ، زیارت کے کیا مقاصد کیا ہے اصل میں، کیا ہدف ہے زیارت کا؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں، مقصد جو زیارت کا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، جی اور اس کو ہم اگر یعنی آخری حد وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، یعنی وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم نے بیان کیا کہ یہ بندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بندگی کا جو ہدف اصلی اور اصلی مقصد ہے وہ رضایت الہی، خوشنودی پروردگار ہے۔ بے لہذا شک۔ ہدف عالی اور ہدف اصلی جو ہے وہ وہی رضایت پروردگار اور وہ پروردگار عالم کا قرب ہے۔ لیکن اس درمیان بہرحال جہاں سے شروع ہوتا ہے جی وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ، یعنی جن لوگوں کو حتیٰ جو اعتراض رکھتے ہیں زیارت کے سفر کے اوپر، یا حتیٰ بعض لوگوں نے مثلاً حرام قرار دیا ہے زیارت کے لیے سفر کرنا، جی مثلاً وہ روایات بیان کرتے ہیں کہ صرف کعبے کی طرف جایا جا سکتا ہے اور مسجد پیغمبر کے لیے باقی جگہوں پر زیارت کے لیے نہیں جانا جی چاہیے، یا جی وہ مثلاً حرام قرار دیتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ جو سوچ سکیں کہ اس زیارت کا مقصد کیا ہے۔ جی وہ بیچارے اسی میں گرفتار ہیں کہ وہ کوئی خاک ہے، کوئی سرزمین ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے جہاں پر لوگ جا رہے ہیں۔ جی ہمارے ہاں جب زیارت کی تعریف علماء نے بیان کی ہے تو کہا کہ زائر کا مزور سے قریب ہونا یا زائر کا مزور سے ملنا۔ جی اب وہ مزور ہمارا کیا ہے؟ خاک، کوئی گنبد، کوئی جو ہے وہ سونا، کوئی چاندی، کوئی وہاں پر لگے ہوئے ہیرے جواہرات جو ہیں جی وہ سب نہیں ہیں۔ یہ صحیح۔ سب بھی اگر ہم کو وہاں نظر آ رہے ہیں تو انسان ان کی تاریخ دیکھے کہ جی لوگوں نے گویا سونے چاندی کی اہمیت نہیں سمجھی، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کو نچھاور کیا، تب یہ سونے کا گنبد تیار ہوا۔ بے شک۔ لہذا انسان اگر پہچانتا ہے تو یہ پہچان لے کہ وہاں پر انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر کس چیز کی پرواہ کرے گا؟ جی بالکل لہذا بالکل۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔
جی لہذا جس حد تک معرفت ہے ظاہر ہے کہ اتنا انسان وہ کرتا ہے کہ کم سے کم یہی کہ اپنی زندگی کے تمام امور کو گویا تعطیل کر کے انسان وہاں پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اس چیز کو ایک اہمیت دیتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جی اس کے بعد پھر جان کی قربانی یہ شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا جی اور ان کی ہمراہی یا لیتن کنت معکم، یہ سب کچھ وہ مقصد ہے کہ جو زیارت میں ہمیں حاصل ہونے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ آخر میں اگر خلاصتاً کوئی پیغام دینا چاہیں، تقریباً 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے۔ جی۔ بہرحال پیغام تو کوئی اپنی طرف سے ہم دے بھی نہیں سکتے، الحمدللہ جو زائرین وہاں حاضر ہو چکے ہیں یا جو بہرحال ابھی سفر میں ہیں یا جنہوں نے ابھی سفر شروع نہیں کیا قصد رکھتے ہیں، سب سے ہم بہرحال اپنی طرف سے التماس دعا رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بہرحال وہاں پہنچیں تو یہ ایک عظیم اجتماع ہے، تو اجتماع اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ جی اجتماع ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے، لہذا صحیح۔ وہاں کسی بھی طریقے کی قومی مذہبی جی تفریق کا مظاہرہ نہیں کرے، صحیح بے شک کسی بھی قومی اور مذہبی تفریق کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل حتیٰ شاید ہم خود اپنی جگہ پر یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ لوگ اپنا نیشنل فلیگ اٹھا کے چلتے ہیں ایک جی پہچان بنانے کے لیے، ہو جی سکتا ہے تعصب کا باعث ہو، جی جی لہذا اتنا بھی نہ کریں کہ جس سے کوئی تعصب کی بو نظر آئے۔ بے شک، بالکل بجا فرمایا قبلہ آپ نے۔ مولا آپ کو صحت عطا فرمائے اور انشاءاللہ برکات سے قبلہ آپ کو نوازے۔ دعا گو ہے، نائب وزیارہ ہے آپ کی طرف سے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے پوری ٹیم کے لیے۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً آخر میں بڑا دقیق نقطہ انہوں نے فرمایا کہ اگر جو جیسے یہ چیز موجود ہے کہ حب الحسین یجمعنا، امام حسین علیہ السلام کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا، تو اس میں اس طریقے سے انسان رفتار کرے، اس طریقے سے ہو کہ کئی تعصب نہ ہو جائے۔ بہت عظیم جملہ ہے، یعنی ٹھیک ہے انسان رہتا ہے، اپنی ایک قومیت ہے، اس پر فخر بھی ہے، لیکن جب یہاں پر آ جاتے ہیں ہمیں حسینی پرچم کے نیچے رہنا چاہیے۔ یقیناً بہت بڑا پیغام حضرت استاد نے دے دیا، اللہ سلامت رکھے، اور یقیناً کوشش کرنی چاہیے، ہماری دقت ہونی چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصل آداب اور مقاصد کے تحت انجام دیں، اور اس ٹائم بہت ہی عظیم اجتماع یہاں پر موجود ہے کربلا مقدسہ میں۔ ایک دعا جو نہایت ہی مہم ہے، ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو قطعاً کرے، ہر جگہ پر کرے، اور خصوصاً ان اوقات میں کرے جب زیارت امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہو، اس ٹائم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ تکرار کرے، اور وہ دعا ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے، چونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ہی مومنین کے مشاکل، مومنین کے جو تکلیفات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی یہاں پر کربلا مقدسہ میں تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے، اور ان عزاداران حسینی کو وہ خود داد و تشویق کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔